السلام علیکم دوستوں، میرا نام رمیز ہے۔ حسنات ٹی وی کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب والا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل والے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ پائیں گی جناب والا۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو کائنڈلی دوستوں کو بھی کہیں کہ یہ چینل میرا وزٹ کریں۔ تو دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے پرسنالٹی سے ملوانے جا رہے ہیں جو بڑے سوشل کارکن بھی ہیں اور ان کے بارے میں بڑے مشہور فیکٹس بھی ہیں۔ تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج جس پرسنالٹی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ریحام خان۔ ریحام خان ایک ہمہ گیر شخصیت کی مالک ہیں جن کی زندگی میں کئی خوشگوار اور کئی ناخوشگوار موڑ آ چکے ہیں۔ برطانیہ کے چینل BBC اور پاکستان کے چینلز نیوز ون ریحام خان کی شناخت ہیں۔ بعد ازاں مختلف چینلز پر کام کیا۔ ریحام خان آج کل RK یعنی ریحام خان پلیٹ فارم سے معصوم نامی ادارے کے زیر اہتمام گلی کوچوں میں پلنے والے بے سہارا بچوں کی فلاح و بہبود اور خواتین کے حقوقوں کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ریحام خان کی پہلی شادی 18 سال کی عمر میں ہوئی جو 12.5 سال بعد ٹوٹ گئی۔ ریحام خان کے 3 ہونہار بچے ہیں جن کا نام ریدا، عنایا اور سحر خان ہے۔ سحر خان نے گریجویشن برطانیہ سے کی اور بعد میں برطانیہ میں ان کی ایک کورٹ میں ان کو ملازمت مل گئی ہے۔ ریدا نے ابھی O لیول کیا ہے اور جبکہ عنایا مڈل میں زیر تعلیم ہے۔ ریحام خان نے فلم سازی کے میدان میں بھی قدم جما لیے ہیں اور جانان فلم میں پروڈیوس کر ڈالی ہے جس کی نمائش 13 سپٹمبر 2016 کو ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں یہ ابھی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ اب وہ دوسری فلم کا آغاز کر چکی ہیں اور جلد ہی اسے کمپلیٹ کر پائیں گی۔ ریحام خان کے آبائی شہر جو ہے وہ لیبیا کے شہر اجدابیہ میں پیدا ہوئیں، لیکن خاندان کا تعلق مانسیرا کی چھوٹی سی بستی بفا سے ہے جو پاکستان کے صوبے کے PK میں ہے۔ اس وجہ سے وہ لیبیا سے بفا یعنی مانسیرا میں واپس آ گئی اور وہاں رہن سہن کر لیا۔ ریحام خان نے ابتدائی تعلیم پشاور کے ایک سکول جس کا نام پریزنٹیشن کانوینٹ ہے وہاں سے حاصل کی اور بعد میں پشاور وومن ڈگری کالج جس کا نام جناح ڈگری کالج ہے وہاں سے بیچلر آف ایجوکیشن کی تعلیم مکمل کی اور بعد میں وہ انگلینڈ چلی گئی۔ پاکستان آنے کے بعد عمران خان سے شادی ہو گئی جو دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ دوستوں، ان کی پہلی شادی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا۔ آج ریحام خان نئے عزم کے ساتھ بے سہارا بچوں کے لیے کام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ریحام خان فاؤنڈیشن کا مشن یہ ہے بچوں کے مستقبل کا تحفظ، وطن کی حفاظت، قوم کی تعمیر نو وغیرہ شامل ہے۔ ریحام خان اپنی کاوشوں کا یہ چراغ پورے ملک میں جلانے کی امید رکھتی ہیں۔ ریحام خان 4 زبانوں میں مہارت حاصل کرتی ہیں: انگلش، اردو، پشتو اور ہندکو جو کہ پنجابی سے تھوڑی بہت ملتی جلتی ہے۔ ریحام خان عبدالحکیم خان کی نواسی ہیں جو گورنر PK بھی رہ چکے ہیں۔ دوستوں، مزید آپ کو بتاتے ہیں ریحام خان کے بارے میں۔ ریحام خان کا پہلا شوہر جس کا نام اعجاز الرحمان تھا، اعجاز اور ریحام خان آپس میں کزن تھے۔ اعجاز الرحمان برٹش سائیکاٹرسٹ بھی ہیں۔ اعجاز کے ساتھ طلاق کے فوراً بعد ریحام خان نے جرنلسٹ میں اپنا کیریئر کا آغاز کیا۔ ریحام خان نے اپنی طلاق کا وجہ نہیں بتایا جو انہوں نے اعجاز رحمان سے لی تھی، کیونکہ پرسنلی ان کے کچھ گھریلو معاملات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے میڈیا سے بات چھپائی رکھی۔ بعد میں 2013 میں وہ پاکستان میں آئی اور نیوز ون میں کام کا آغاز کیا اور بعد میں آج نیوز میں بھی وہ رہیں۔ 2004 کو PTV میں شمولیت اختیار کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ برمنگھم یعنی لندن میں ریحام خان نے افطار ڈنر ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی۔ اس میں بڑے بڑے انگلینڈ کے اور برطانیہ کے لوگ مدعو کیے گئے۔ ریحام خان نے وہاں اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پیسے یا فنڈنگ چاہیے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے فنڈنگ تو دی لیکن انہوں نے غلط استعمال کی۔ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریحام خان کے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی لیکن انہوں نے آج کل لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہے، اسلام آباد میں بڑا VIP گھر ہے اور ان کی تقریباً جو انکم ہے وہ تقریباً $10 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ دوستو، ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان سے ان کی شادی کی طلاق کی اصل وجوہات کیا تھی۔ کچھ وجوہات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں لیکن
پھر بھی اصل وجوہات تو وہ عمران خان یا پھر وہ ریحام خان ہی بتا سکتی ہیں، لیکن جو میڈیا پر آئی ہیں، جو اخبارات میں آئی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیلاً بتاتا ہوں۔ نمبر ایک فیکٹ ہے کہ ریحام خان سے ان کے بچے، جو عمران خان کے بچے تھے، وہ کافی ڈسٹرب تھے۔ عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بچے اس طرح ڈسٹرب ہوں اور وہ ایک ستیلی ماں سے رہیں، اور اسی طرح ریحام خان کے بھی بچے عمران خان سے کافی ڈسٹرب رہتے تھے، جس کی وجہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی طلاق ہوئی۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمامہ خان نے سارا پلان کیا اور جس کے بعد یہ طلاق ہوئی، لیکن بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنیں اس شادی سے متفق نہیں تھیں۔ اور مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ ریحام خان کی بڑی طلاق کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے پارٹی میں مداخلت بڑی زیادہ شروع کر دی تھی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ گھر تک محدود رہے، لیکن انہوں نے بازاروں میں آ کر تقاریر اور اپنی سپیچز شروع کر دی، جس کی وجہ سے عمران خان میں بڑا ایک دبا لگا۔ بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ ریحام خان جو ہے یہ جعلی ڈگری بھی حاصل کر چکی ہیں، یہ بھی ایلیگیشن ان کا تھا۔ ان کے اوپر، ریحام خان کے اوپر بڑے سکینڈلز بھی ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ شادی ہونے کے بعد یہ سارے سکینڈلز مٹ گئے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ختم ہو گئے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ریحام خان نے مجھے ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کر کے اپنے آپ کا کیریئر اور اپنا کریکٹر صاف کر لیا تھا۔ تو یہ تھی دوستو ریحام خان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بایوگرافی کلپ۔ تو اگر آپ میرے اس چینل کو وزٹ کریں تو میں نے بڑی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں۔ شکریہ۔